فرمایا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میرے سینے میں کتنے دل ہیں جی؟ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو کسی کے سینے میں دو دل بنائے ہی نہیں ہیں، تو اس کا ذکر ہوا۔ اور دوسرا ہم نے مسئلہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی ہے، منہ بولا ہے۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ اب یہ واقعہ سمجھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے اور وہ بچے تھے، غلام تھے، نام یاد رکھنا، زید بن حارثہ۔ کیا نام تھا؟ زید بن۔ اور کمال کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے 30 پارے میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا، ایک صحابی کا نام ہے سوائے اس صحابی کے، حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ ان کا اعزاز دیکھیں، اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، زید ان کو عربی میں زید کہا جاتا ہے، ہم زید پڑھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی صحابی کا 1,24,000 صحابی ہیں، کسی کا ابو بکر کا نام نہیں ہے۔ واقعہ ذکر ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو میں سے دوسرا تھا، وہ موجود ہے، صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں، لیکن کسی ایک صحابی کا نام نہیں، ان کا نام۔ یہ حضور کے غلام بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا، اور یہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا کہ یہ میرا کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا ہے۔ اب مشہور یہ تھا عرب کے اندر کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، مشہور تھا۔ جیسے حضور علیہ السلام یہ بڑے ہو گئے، حضرت زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش، کس ہے؟ حضرت زینب بنت جہش، جہش قبیلہ ہے، الاسدیہ قبیلے سے تھی، جہش والد کا نام ہے، ان سے نکاح کروا دیا۔ کس کا؟ زید کا زینب سے، اور زینب کا زید سے، دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ دیکھیے بعض دفعہ انسان کی طبیعت مل جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں ملتی۔ وہی میاں بیوی وہ جن کے گزارنے پہ آئے تو انہوں نے عزم ہوتا ہے کہ جناب مریں گے تو مل کے جناب جائیں گے دنیا سے، اور اتنا اور نہ ہو تو پہلے دن میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضرت زید کا نکاح جب حضرت زینب سے ہوا، اور مزے کی بات، اچھا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد حضرت زید کی زینب سے نہ بنے، وہ روزانہ آئے روز میں جن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حضور، میں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا حضور اب زید نے زینب کو دینی ہے طلاق۔ کیا دینی ہے جی؟ طلاق۔ اب آپ نے زینب سے نکاح کرنا، مسئلہ بن گیا کہ یہ تو مشہور ہے کہ یہ زید کیا ہے؟ حضور کا حقیقی بیٹا لوگ بناتے، جب کہنے کو بولا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں تھے۔ مشہور یہ تھا کہ زید بن محمد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ، یہ حارثہ کے بیٹے، محمد کے تو بیٹے نہ ہوئے۔ آخر کار بات ہوتے ہوتے حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہوا تھا کہ زید طلاق دے گا، زینب اپنی عدت پوری کرے گی، اور پھر زینب سے نکاح کون کریں گے؟ آپ کریں گے۔ حضور علیہ السلام گھبرا رہے تھے کہ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو محلے میں کیا مشہور ہو جانا؟ اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا، جو بیٹے کی بیوی ہو وہ بیٹی ہی ہوتی، ٹھیک ہے، ہم سسر ہوئے۔ اب حضور ڈر رہے تھے کہ لوگ پہلے زید کو جو ہے وہ محمد کا بیٹا کہتے ہیں، محمد کا بیٹا کہتے ہیں، اب جب میں نے ان کی بیوی سے طلاق دی ہوئی، اس بیوی سے نکاح کر لینا عدت گزرنے کے بعد، تو میرے اوپر کیا لیبل لگ جائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لیا، نکاح۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ کمال کی بات دیکھیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی، خود کر دی۔ اب حضور نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو، زید زینب کو طلاق دیں، لیکن زید نے دے دی۔ نکاح کی باری ہے، نکاح کون پڑھائیں گے؟ فرمایا زوجنا، کہا حضور چھوڑیں نکاح کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ زوجنا کہا، میں نے، اللہ کہتے میں نے نکاح پڑھایا حضرت زید کا۔ اس لیے حضور کی 11 بیویوں میں سے ہر بیوی کی اپنی شان ہے، لیکن جس انداز میں حضرت زینب کی شان تھی، وہ اکثر کہتی تھی تمہارا نکاح فلاں نے پڑھایا، تمہارا فلاں نے پڑھایا، تمہارا فلاں نے پڑھایا، تمہارا فلاں نے پڑھایا، اور میرا نکاح کس نے پڑھایا؟ ہو گیا، اللہ کو بولتے میں نے بس نکاح کروا دیا۔ تو اب مشہور ہو گیا کہ وہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی بیٹی کی بیوی سے
کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. تو اللہ نے قرآن بھیجا اور فرمایا کہ بھائی وہ منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیٹی کو طلاق دے دے، اور یہ آدمی جو اس کا والد جس نے اپنا والد بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ اگر اس کی بیوی سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. اس رسم بد کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. یہ مسئلہ شروع میں اللہ نے سمجھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے. حضور بس ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ حضرت زید کے والد کون ہیں؟ حارثہ. آپ نہیں ہیں. حضور کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد انتقال کر جاتے تھے. پھر پیدا ہوئے، پھر انتقال کر گئے، پھر پیدا ہوئے. قاسم ہے، عبداللہ ہے، طیب طاہر ہے. تو اس طرح کر کے ابراہیم ہے. قاسم جس سے حضور کو کہا جاتا تھا یا ابا القاسم، اے قاسم کے ابو، یہ کنیت تھی حضور کا. ایک بیٹا قاسم، ایک بیٹا عبداللہ جس کو طیب طاہر کہتے تھے، اور ایک بیٹا تھا ابراہیم. یہ ابراہیم صرف 17 ماہ کا ہوا. یہ اونٹ پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ بھی بیچارے فوت ہو گئے. یعنی حضور کسی مردوں میں سے کسی کے والد نہ ہوئے. بیٹیاں تو حضور کی پھر 4 ہوئی، زینب، رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ. 4 بیٹیاں ہوں گی. تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ حضور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد عورتوں کو پردے کا حکم آ گیا. اب اس آیت سے پہلے پردہ نہیں تھا. خواتین مرد آنا جانا، ویسے شرم و حیا تھی. یہ ماں ہے کسی کی، یہ بہن ہے کسی کی، یہ بیٹی ہے کسی کی، یہ بیوی ہے کسی کا. شرم و حیا تھی، لیکن پردہ نہیں تھا، اجازت. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، حضور اپنی زوجہ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور تمام عورتوں کو کہہ دیں کہ اب آئندہ کے بعد باہر نکلا کریں تو کیا کریں؟ پردہ کریں، اپنے چہرے پہ پردہ لٹکا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ 4. ہم سے وہ دلیل پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ تو یہ آیت کا یہ لفظ ہے بناتک. بنات 3 سے زیادہ بچیوں کو کہا جاتا ہے. اگر ایک ہوتی تو یہی ہوتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک ونساء المؤمنین. حضور اپنی بیویوں کو اور اپنی ایک بیٹی کو اور ایمان والی عورتوں کو کہیں کہ وہ پردہ کریں. جبکہ حضور اللہ نے ایک بیٹی نہیں کہا، کیا کہا؟ بناتک. معلوم ہوا حضور کی ایک نہیں، بنات جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاق شروع کتنے سے ہوتے ہیں؟ 3 سے شروع ہوتا ہے اور لاکھوں تک چلتا ہے. تو بناتک اس یہ لفظ ہمیں دلیل ہے کہ بھئی حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. اس کے بعد فرمایا بلا ضرورت کوئی عورت غیر محرم سے باتیں نہ کرے. محرم کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے نکاح کرنا جائز نہیں. محرم بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے. تو اس طرح کر کے ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ ان سے نہیں ہوتا، اس کو محرم کہا جاتا ہے. کچھ معاشرے میں ایسی اور جن کو حکم ہے کہ آپ نے ان سے پردہ کرنا ہے. چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، اور دیور سے عورتیں عمومی طور پہ پردہ نہیں کرتے. دیور کہتے ہیں شوہر کا بھائی. ان مردوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے اس واسطے. اگلی سورۃ السبا ہے. سبا ہم پیچھے پڑھ کے آ جائیں. وہاں کون سی بادشاہ رہتی تھی؟ بلقیس، ملکہ بلقیس. میں نے آپ کو کہا تھا وہ تو ایمان لائی، لیکن اس کے بعد لوگ منکر چلی گئی، فوت ہو گئی. وہاں فراوانی بڑی تھی. تو سورۃ السبا کا پڑھا 6 رکوع ہے، 56 اس کی آیات ہیں. اس میں منکرین کے اعتراضات کا ذکر کیا گیا. وہی قوم جو قوم سبا تھی بعد میں بگڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کنویں کے اندر ایک سوراخ تھا، وہاں ایک جو ہے چوہے کو ڈالا. وہ چوہا سوراخ میں پھنس گیا اور پانی باہر نکلنا شروع ہوا. وہ ساری بستی میں پانی پھیل گیا. جب اللہ ناراض ہونے پہ آئے تو پھر گھر کی چھوٹی سی چیز ہے ٹوٹی سے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. بجلی کے کرنٹ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مار دے. ناراض ہونے پہ پوری قوم تباہ برباد اور غرق ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا. اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، اب ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج ادا نہ کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اگر چھوٹے ہوئے، کمزور ہوئے تو ہم بڑوں پہ اعتراض کریں گے یا اللہ ان کی وجہ سے، یہ جو ہمارے بڑے تھے نا جی، انہوں نے ہمیں سمجھایا نہ، انہوں نے ہمیں کہا کہ کوئی نہیں رہنے دیں، ہم آپ کو لے جائیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے، ان کی وجہ سے ہم لوگ نیکی نہ کر سکے. جواب آیا ان اعتراضات اور ان طرح کی باتوں کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں.
لہٰذا لیڈر بھی پکڑے جائیں گے اور ان کے کارکن بھی پکڑے جائیں گے، امام بھی پکڑا جائے گا، مقتدی بھی پکڑے جائیں گے، سارے آئیں گے جناب تم لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، لہٰذا اپنے آپ کو اب وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ فاطر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، مکی صورت ہے، 5 رکوع ہے اور 45 آیات ہیں۔ شروع میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت، اللہ ایک ہے بس، الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے دعوت ہے، توحید کے دلائل ہیں اور ثابت قدمی کا حکم ہے، شرک کی بنیاد کو کاٹا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا دیکھو مختلف قسم کے پھول، سبحان اللہ، رنگ الگ الگ، پھر اس کے بعد فرمایا سرخ، سیاہ، سفید پہاڑ، مختلف رنگوں، مزاجوں والے، مختلف مزاج ہیں، ہم جتنے بندے بیٹھے ہم سب کا مزاج نہیں ہے ایک طرح کا، کوئی غصے والے، کوئی بہت ہی ٹھنڈا ہے، کوئی درمیان ہے، کبھی غصہ آگے، مختلف یہ اللہ نے بنائے، زبانیں انگلش اور دنیا کی ہر طرح کی زبان لے لیں، اللہ نے بنائی، زبان ایک ہے، یہ لوتھڑا ایک ہے، جو ہے وہ ایک ہی طرح کا بنا ہوا ہے، لیکن جو گویائی ہے، جو بولنے کا ہے، سیما وہ اور طرح کی ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان ہزاروں قسم کے اور مختلف شکلوں والے پرندے، پھر اس کے بعد مچھلیاں، حشرات، چوپائے، 4 پاؤں والے جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھنا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، جیسے دن اور رات برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، دھوپ اور جو ہے سایہ برابر نہیں، اسی طریقے سے علم اور عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں فرمایا کہ تین تجارتیں ایسی ہیں کہ جو کرنے سے بندے کو کبھی نقصان نہیں ہوتی، وگرنہ عمومی طور پہ کوئی بھی تجارت کو ہاتھ لگا تو نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کرے نقصان ہو جاتا ہے، لیکن 3 تجارت ایسی ہیں فرمایا وہ کر لو اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 1 ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک گھر پہ کتنی نیکیاں؟ 10 جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو۔ کوئی بندہ اللہ کو کل نہیں کہے گا یا اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا تھا، میرا تو قرآن کی یاد لکھو ہی نہیں نام اعمال میں، فرمایا یہ تم لوگ تجارت کر رہے ہو، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا تلاوت تراویح میں آپ سنتے ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں، دن رات تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کریں، یہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، نماز قائم کریں گے۔ اور تیسرا جو لوگ چھپ کر اور اعلانیہ طور پہ صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تجارت۔ 3 تجارتیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اللہ کے راستے میں چھپ کر اور اعلانیہ صدقہ کرنے والا، فرمایا یہ 3 تجارتیں ایسی ہیں کہ اس میں کبھی کسی آدمی کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی، دیکھو بعض امت محمدیہ کے لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، گنہگار ہیں، بعض وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، آدھی نیکیاں آدھے گناہ کر کے پھر نیکیاں، اور بعض وہ ہیں جو تو گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں، تو اللہ ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں۔ فرمایا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے گنہگار بھی جنت میں جائے گا، میانہ روی اختیار کرنے والا بھی جائے گا، اور جو حد سے نکلنے والا ہے نیکیوں میں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ چند باتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہیں، اللہ سے دعا ہے